آج ہم ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ ہے ماہ سفر۔ ماہ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے جو محرم الحرام کے بعد آتا ہے۔ اس مہینے کے بارے میں بہت سے لوگ غلط تصورات رکھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس میں شادی نہ کرو، سفر نہ کرو اور کاروبار نہ شروع کرو، یہ نحوست کا مہینہ ہے۔ لیکن میرے عزیزو، آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام، قرآن و سنت اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام باطل تصورات کی جڑ کاٹ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیارہ ولا ہام ولا سفر۔ صحیح بخاری میں ہے، یعنی کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں، کوئی بدشگونی نہیں، نہ الو کی نحوست ہے اور نہ ماہ سفر کی کوئی نحوست ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے۔ یہ جاہلیت کی رسمیں تھیں جنہیں اسلام نے جڑ سے ختم کر دیا۔ پیارے سامعین، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ نفع و نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی دن، کوئی تاریخ، کوئی مہینہ کسی کے لیے برا یا منحوس نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف توہمات ہیں، شیطان کے وسوسے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان غلط نظریات سے بچیں۔ آئیے اپنے عقیدے کو درست کریں اور لوگوں کی اصلاح کریں۔ اگر کوئی شخص ماہ سفر میں شادی کو، کاروبار کو یا سفر کو منحوس سمجھتا ہے تو دراصل وہ اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ سفر کی نحوست کا عقیدہ بے بنیاد ہے، نہ قرآن سے اس کی کوئی دلیل ہے نہ حدیث سے۔ میرے دوستو، ہر مہینہ، ہر دن، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں رحمت ہے، حکمت ہے۔ تو آئیے ہم عہد کریں کہ ہم کسی مہینے کو نحوست والا نہیں سمجھیں گے، یعنی منحوس نہیں سمجھیں گے۔ ہم اپنی اصلاح کریں گے اور معاشرے میں اس پیغام کو عام کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرمائے، باطل نظریات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔